اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 41 سے ہو رہا ہے، 56/41۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنت یا جنتی زندگی کی تفصیلات اور اس کی آسائشیں، آرائشیں، نعما، ان کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ وہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ اس کے بالمقابل جہنمی زندگی ہے، اور یہ آیات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ جہنمی زندگی کا ذکر آیا ہے۔ اور جیسا کہ میں شروع سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت کی تفاصیل ہوں یا جہنم کے یہ تذکرے، یہ سارے تمثیلی انداز میں بیان ہوئے ہیں، مثالی طور پر، تشبیہی طور پر، سمبالیکلی جسے کہتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آئیں گے وہ سچ مچ کی، جب آگ کہا جائے گا تو وہ یہ آگ سچ مچ کی جو چولہے میں جلاتے ہیں ہم، جو ہمارے ہاں جلتی ہے، یہ نہیں ہے۔ آگ استعارہ ہے ایک چیز کا کہ وہ شے جو جلا کر کچھ رکھ دے۔ اسی طرح سے میں نے جنت کی نما کے متعلق بھی کہا تھا۔ پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے جو میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت ہو یا جہنم، جنت اور جہنم جسے آپ کہتے ہیں متعین طور پر، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آخرت میں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، اگرچہ یہ بھی بڑا غور طلب مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جنتی زندگی یا جہنمی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے پھر وہ مسلسل آگے چلتی ہے۔ ہر شخص اپنا جہنم آپ لے کر آگے جاتا ہے، اپنی جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے لائف کی، تسلسل ہے زندگی کا۔ تو یہ جب ذکر آئے گا، یہ جنت کا تو آ چکا اور پھر آتا رہے گا، جہنم کا ذکر جو آئے گا تو اسے آپ دیکھیں گے، اس میں یہاں کی زندگی کی جہنمی زندگی جو ہے اس کو بھی سامنے لایا گیا ہے، اور اسی سے تو ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس میں کوالیٹیٹیولی تو ایک ہی بات ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے تو وہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوانٹیٹیولی شدید زیادہ، وہ شدت زیادہ ہو یا کچھ، ہم نہیں کہہ سکتے وہاں وہ کیسے ہوگی، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں جہنمی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ اگر احساس ہو جائے ہمیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہے یہ جہنمی زندگی ہے، تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے ہم۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے، ہم جیسے یہ جی رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آگے بھی جائیں گے تو وہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں بچا کے جنت میں لے جائے گی، تو پھر تو راوی عیش لکھتا ہے، جو جی میں آئے کرتے چلے جائیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہنم کے بھی جو قوائف قرآن بیان کرے گا، جہاں تک یہاں جہنمی زندگی کا تعلق ہے، اس میں اجتماعی طور پر قومیں بھی جہنم کے اندر ہوتی ہیں، ان قوموں کے اندر افراد بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہنم کے لیے النار تو بہرحال ہر جگہ آیا، وہ تو اس کی کیفیت ہے، جلا دینے والی چیز۔ جہنم اور جہیم 2 لفظ آئے ہیں اس کے لیے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جہنم، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، جی ہنوم۔ جی وادی کو کہتے ہیں، ہنوم ایک شخص کا نام تھا، وادی ہنوم یوں ہوا جہنم جہاں سے ہوا۔ اس وادی کے اندر ایک اس دور کی آبادی کا ایک مندر تھا، ملوک تھا، وہ دیوتا ان کا، اس کا بہت بڑا مندر تھا۔
اس مندر میں ملوک دیوتا کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا، قربانی دی جاتی تھی انسانوں کی اس دیوتا کے سامنے۔ تو یہ تو عہد پارینہ کے اندر یہ چلی جاتی ہیں اس قسم کی قربانیاں دیوتاؤں کے سامنے، دیووں کے سامنے۔ ہمارے ہاں بھی جہالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس دیوتا کے سامنے اس کے حضور انسانوں کو ذبح کر کے جلایا جاتا تھا۔ یہ خصوصیت تھی جہنم کی۔ تو جہنم ہے وہ زندگی کی حالت جس میں انسانیت ذبح ہوتی ہو، جلا کر راکھ ڈھیر کر دی جاتی ہو۔ یہ انسانوں کو جلانے والی بات تو کچھ شے ہی نہیں ہے۔ جسم جل جائے تو مرہم لگائیے آرام آ جاتا ہے، لیکن جہاں انسانیت ذبح ہو جائے اور وہ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جائے، یہ وہ جہنم ہے جس میں کہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے۔ جہیم ہے دوسرا لفظ۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتا رہا ہوں کہ قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ زندگی آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، آگے جاتی ہے۔ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے لائف کا، اور اسی لیے یہ کنٹینیوٹی، یہ تسلسل جو ہے زندگی کا، وہ یہاں کی زندگی سے اگلی منزل ہے، کچھ اونچی منزل ہے اس سے ارتقاء کی۔ جہیم کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی شے چلتی ہوئی رک جائے۔ تو جہاں کسی کی پروگرس رک جائے، نشو و نما رک جائے، آگے بڑھنا رک جائے، منزل جو ہے کھڑا ہو جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے جس مقام کے اوپر بھی، وہ اس کی جہنمی زندگی ہے۔ اور یہی ہے زندگی جہاں پھر وہ جلانا شروع ہوتا ہے انسان کا۔ یہ کس چیز کا جلانا ہے؟ یہ جسموں کا جلانا نہیں ہے۔ 104/6 نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ خدا کی جلائی ہوئی جو دلوں کو جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ تو وہ شعلے ہیں جو دلوں کو لپیٹتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص محسوس کر لے گا کہ ہم کس قسم کی جہنم میں ہیں۔ ہمارے دل کس طرح سے جلتے رہتے ہیں۔ انسانیت کس طرح راکھ کا ڈھیر بنتی رہتی۔ کن چیزوں سے جسم جلتے ہیں؟ نہ دل جلتے ہیں، انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ یہ جو عذاب ہے جہنم کا، قرآن نے کہا ہے کہ عذاب مہین کہیں کہا ہے، کہیں عذاب یخزیہ کہا ہے، جہاں انسان کو ذلیل کیا جائے، جہاں کسی انسان کو تذلیل ہوتی ہے، وہ جہنم کی زندگی ہے اس کی۔ اور اسی لیے جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک بتایا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم اور اس کا مالک اور اس کا آقا بن جائے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے تذلیل ہے، تحقیر ہے، عذاب الہون ہے، عذاب مہین ہے، ذلت کا عذاب۔ اب یہ دیکھ لیا نا کہ وہ جو دلوں کو لپیٹتے ہیں شعلے جس آگ کے، وہ آگ کیا ہے؟ تذلیل انسانیت ہے۔ یہ بھوک پیاس بیماری یہ چیزیں، یہ ایسا عذاب نہیں ہوتی، یہ تو فزیکل چیز ہے۔ وہ جو دلوں کو لپیٹتی ہے چیز، وہ تذلیل ہے انسانیت کی۔ تو جہنم میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہاں کا داروغہ جو ہے اس کو مالک کہا گیا ہے۔ ایک انسان کا مالک دوسرا انسان، یہ تو وہی سلیوری اور غلامی اور لونڈیوں کی زندگی کی بات ہے، انسان کی تو بات نہیں۔ اور جو ہی ایک کوئی مالک ہوا کسی دوسرے کا تو ذلیل تو اس کے بعد فوراً ہوئی، وہ آ ہی جاتا ہے حیوانی سطح کے اوپر، انسانی سطح کے اوپر وہ رہتا ہی نہیں۔ تو ملکیت تو ان حیوانات کے اوپر ہوتی ہے، انسان کی ملکیت دوسرے انسان پر، انسان کی حکومت دوسرے انسان پر۔
یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کی زندگی. اور جو میں نے عرض کی